ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. ٹھیک ہے. زندگی میں میں نے بہت دعائیں کی. میرے والد صاحب مجھے ٹیلی فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، فوراً آ جاؤ. میں نے کوئی صدقہ بھی کیا اور بڑی دعائیں اور نوافل اور بڑی منتیں مانی اور لے کے اپنے ہاتھوں پہ گیا. میرے بازو پر میرے والد صاحب کا سر تھا، میرے سامنے انہوں نے جان دے دی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ میں سوچوں کہ میری دعائیں رائے گاں چلی گئیں؟ وہ میرے صدقات، وہ میرے خیرات اور لوگوں سے دعائیں کروانا. سیویئر ہارٹ اٹیک تھا انہیں. آپ کیا سمجھتے دعائیں رائے گاں چلی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غضبناک اس بندے پر ہوتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور رب نے قبول نہیں کی. وہ اپنے رب پر الزام دھرتا ہے، بہتان باندھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور ایک چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے وہ مانگ رہے ہوتے ہو تمہارے لیے. ان چیزوں کو اچھا میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میری عمر 650 سال کر دے، میں بکرے اور صدقے اور خیرات اور دن رات دعائیں اور مصلی، تو 650 سال ہو جائے گی میری عمر؟ نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میرے قاعدے بدلتے ہیں نہ میرے ضابطے بدلتے ہیں. جو رولز اینڈ ریگولیشن جو میں نے دے دی یہ کائنات کے اندر. رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا تو دعائیں تو ہم بہت مانگتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو there are 3 categories، 3 کیٹیگریز ہیں. اگر تو دعا اس بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں اور اس کو منن عطا کر دیتا ہوں. اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اس کو میں پوسٹ پون کرتا ہوں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اس کو میں قیامت تک مؤخر کر دیتا ہوں. تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ اس دعا کے بدلے اس بندے سے کوئی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہوں. یہ نہ کہا کرو کہ میں نے دعا مانگی اور رب نے قبول نہیں کی. آپ کو کیا پتا رب نے کیا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت لوگ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا اجر کس چیز کا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی اور میں نے قبول نہیں کی. بندے کہیں گے یا اللہ واپس بھیج دے اور ہمیں تو تکلیفیں دے، ہم دعائیں مانگیں تو قبول نہ کر، پھر ہمیں یہ اجر سے زیادہ اجر چاہیے. تو انسان، میں ہی سمجھتا ہوں کہ دین کو آپ اپنی پرسیپشن پر یا آپ اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے. اگر آپ عقل پر دین کو پرکھنا شروع کریں گے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اگر آپ یہ دین کو پرکھیں گے عقل پر کہ جی وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہداء کو مردہ نہ کہو، اور امرزی صاحب اللہ فرماتے ہیں ان کا رزق بھی دے. آپ کی تو آرمی میں بہت سے لوگ آپ کے ہاتھوں میں شہید ہوئے، تو آپ انہیں مردہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، آپ تو انہیں شہید کہتے ہیں. آپ انہیں شہید کہتے ہیں، آپ کہتے تو شہید ہیں، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. دین کچھ اور ہے. میں بڑے اختصار سے کوشش کرتا ہوں 15-20 منٹ میں. رانا سلیم صاحب آپ تشریف لے گئے تھے سید الشہداء کے مزار پر، امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے گئے تھے، شہدائے احد کے مزار پہ. آج کوئی مختصر سا کلام کرتے ہیں جی شہدائے احد کے حوالے سے. رسول کریم علیہ السلام کے چچا نے عشق و وفا اور سرفروشی کے اندر جو تابندہ مثال قائم کر دی، یقین جانیے قیامت تک وہ جادائے منزل جانا کی راہ متعین کرتی رہے گی. مجھے یقین کیجئے میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھے اتنی قربانی اور اتنی محبت کسی ذات میں نظر نہیں آئی جو سید الشہداء کی ذات میں نظر آئی ہے. کتنی محبت تھی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں دیکھتا ہوں جی امیر حمزہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. سید الشہداء نے شکار پہ گئے اور شکار سے جب واپس آئے تو بڑے لہیم شہیم تھے، بڑے دراز قد تھے، بڑے ہیلدی، کبھی الجسا تھے. واپس آ رہے تھے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ امیر حمزہ آج پتہ کیا ہوا ہے؟ آپ تو صبح سے شکار کھیلنے نکلے تھے اور آج آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آج میں وہاں موجود تھی تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل
جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، وہ پہلے آپ کے پاس آیا اور آپ کو تانے دیے، آپ کو برا بھلا کہا، اس کے بعد اس کے باوجود اس کے کلیجے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور اس نے آگے بڑھ کے جو ہے آپ کے بھتیجے کو لاٹھی جو ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ ضربیں لگائیں۔ امام حاکم کی حدیث مستدرک میں نقل کی، فقالت لہو یا ابا امارۃ لو ریت ما لقی ابن اخیک محمد، جاؤ جا کے اپنے بھتیجے محمد کی خبر لو جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، من ابی الحکم، ابی الحکم نے زیادتی کی، ولم یکلم محمدن، اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب وہ مار رہا تھا تو آپ کے بھتیجے نے نہ تو اس کا ہاتھ روکا، ولم یکلم محمدن، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کلام بھی نہیں کیا، سر جھکائے کھڑے رہے اور ابو جہل مارتا رہا۔ ہاں وہ کہتی ہیں آنفاً وجدہ ہا ہونا، میں یہاں موجود تھی، فاذاہ فشتمہ وبلغ ما یکرہ، گالیاں بھی دی ہیں، اذیت بھی دی ہے، اور وہ کچھ کہا کہ جو میں بتا نہیں سکتی، لیکن آپ کے بھتیجے بولے نہیں ہیں۔ میرے حمزہ گھر جا رہے تھے، شکار سے واپس آئے، کئی دن بعد لوٹے تو گھر جا رہے تھے۔ فاحتمل حمزہ غضبا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ہاشمی شیر نے جب یہ سنا تو اپنے پیرامیٹر سے باہر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھتیجا میرا ہو، اور ہاتھ ابو جہل اٹھائے۔ چل پڑے آگے، لما اراد اللہ من کرامتہ، یہ حدیث کے لفظ غور سے سننے والے ہیں، یہ بڑے زبردست لفظ ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لما اراد اللہ من کرامتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں نبی کے دشمنوں کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ نہیں، یو couldn't فالو می، آپ نے فالو نہیں کیا، میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات غور سے سننے والی، حدیث کے الفاظ بہت ہی غور سے سننے والے ہیں، آپ نے شاید توجہ نہیں دی۔ فاحتمل حمزۃ الغضب، حمزہ جو تھے مغلوب الغضب، شدید غصہ آیا، مغضوب ہو گئے، شخص غصے میں آ گئے، اور آگے الفاظ ہیں، کہتے ہیں لما اراد اللہ من کرامتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اسے عزت و کرامت کی منازل پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے محبوب کے دشمن کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ بات پہنچی؟ اٹ مینز کہ اگر آپ کے دل میں اپنے نبی کے دشمن کے لیے یو ہیو اے سافٹ کارنر موجود ہے، then you have to go through your belief، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا کرنا چاہتا ہے، آج ہم عزتیں ڈھونڈتے ہیں، کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، مناصب ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کے اندر جن کی ازل سے دشمنی ہے ہمارے نبی کے ساتھ، ان کے اندر ہم وفائیں بھی تلاش کرتے ہیں اور محبتیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پر بڑی نقد و نظر کی اور بتایا کہ یہی ایمان کا بہترین درجہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ ایمان کا بہترین درجہ کیا ہے؟ اچھا آپ بولیے گا نہیں، فائن ہوگا آپ پر یا پینلٹی پڑ جائے گی۔ اگر بولیں گے تو ایک تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے، پینلٹی بھی ہوگی، اینڈ یو ہیو ٹو یوٹیلائز یور انرجی، آپ کو انرجی بھی ویسٹ کرنی پڑے گی۔ ایمان کا بہترین درجہ کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر دل کے اندر نہیں ہے۔ میں پبلک ڈیلنگ کی بات نہیں کر رہا، میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، میں انٹریکشن کی بات نہیں کر رہا، بٹ وی شouldn't have any kind of soft corner for them۔ ہمیں ان کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جی بڑی زبردست بات ہے۔ اور پھر وہ سوئے خانہ چلے تھے، کیا کہا جی اپنا محمود قریشی صاحب کہ بات بڑی اچھی بات کرتے ہیں جی، کہتے ہیں سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، حفیظ جالندری وہ منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں سوئے خانہ چلے جاتے تھے امیر حمزہ، رستے میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ
ابن عبد المطلب دوڑا، جا گھر رہے تھے، پیغام ملا، یو ٹرن لیا، سیدھا بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر گئے، اور جاتے ساتھ ہی وہ متکبر مغرور تکبر کا مجسمہ ابو جہل بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جاتے ساتھ ہی اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، پہلے اپنی کمان نکالی اور سیدھی اس کے سر پر ماری، 1 2 3 کنٹینیوسلی ریپیٹڈلی اس کو مارتے چلے گئے، لو لہان کر دیا۔ فرمایا اتشتمہ، گالیاں دی تھی میرے بھتیجے کو، برا بھلا کہا تھا، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِهِ، تو پھر سن آج کے بعد میں بھی اسی کے دین پر ہوں، آج کے بعد میں بھی اسی کے دین پر ہوں، اقول ما یقول، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آج حمزہ ابن عبد المطلب بھی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا اقول ما یقول، میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، فرد ذالک علیہ، اٹھو نا، فرد علیہ ذالک، میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس میرے بھتیجے پر تو ہاتھ اٹھایا نا، اٹھ کھڑا ہو، چھوڑ بیت اللہ کی پشت کو چھوڑ اور اٹھ مجھ پر ہاتھ لوٹا، مجھ پر وہی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا میرے بھتیجے، میں نے یہ بھی یہی کہا، جرت ہے تو آؤ نا آگے بڑھو۔ فرمایا فرد ذالک علیہ ان استطاعت، اگر تیری جرت ہے تو اٹھ اور اٹھ کے مجھے اس کا جواب دے۔ کہا اور بنو مخزوم کے لوگ اٹھے ابو جہل کا دفاع کرنے کے لیے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ بنو ہاشم ہیں، اگر کسی نے بھی ہاتھ اٹھایا کہتا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، دعو ابا امارہ تھا، کہتے ابا امارہ کو چھوڑ دو، فانی واللہ قد سبب ابن اخی سبا قبیحا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان کے بھتیجے پہ ناجائز ہاتھ اٹھایا اور میں نے گالیاں دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بنی مخزوم کے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا میرے حمزہ پر، اس کے بعد ان قبائل کے اندر وہ جنگ چھڑے گی جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور یہ پھر صدیوں جنگ چلے گی۔ یقیناً یہ محبت کا آغاز تھا جو رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ نے جس کا اظہار کیا۔ Is it possible one can fight with two weapons؟ پاسبل ہے کہ 2 ویپن سے لڑا جائے؟ کبھی آپ نے سورڈ دیکھی، تلوار؟ اگر آپ کو اتفاق ہوا نا تلوار کو پکڑنا، دیٹ از کوائٹ ہیوی، بڑی وزنی ہوتی ہے۔ امیر حمزہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے ہمیشہ 2 تلواروں سے جنگ لڑی ہے، ایک سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، دونوں ہاتھوں سے 2 تلواریں دونوں ہاتھوں میں، ایک سے کبھی بھی نہیں لڑتے تھے۔ واہ! عمیر بن اسحاق کہتے ہیں حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ بسیفین، 2 تلواریں لے کے لڑتے تھے، اور لڑتے بھی رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے لڑتے تھے۔ کیسی بات ہے! آپ مجھے بتائیے کہ جنگ کے اندر سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس لشکر کا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، کہ سپہ سالار اگر اس کا آپ سرتن سے جدا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پوری آرمی کا ٹارگٹ اصل میں وہی ہوتا ہے کہ سپہ سالار کو ختم کیا جائے تاکہ باقی آرمی کے حوصلے پست ہو جائیں۔ سب کا رخ ہوتا تھا رسول اکرم علیہ السلام کی طرف، اور آگے کون کھڑے ہوتے تھے؟ ہاں، امیر حمزہ۔ ایک تلوار کے ساتھ نہیں، ایک تلوار کے ساتھ نہیں، بالکل نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بین یدی رسول اللہ، رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے جنگ کرتے، اور کیسے آپ کرتے؟ بی سیفین، 2 تلواریں لے کے، ویقول، کیا کہتے تھے؟ انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ میں کس کا شیر ہوں؟ اللہ کا شیر ہوں۔ آج میرے سامنے جس نے آنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے محبت کا جو وفاؤں کا جو ثمر دیا، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی تفصیل سے بات کر سکوں۔ جب آپ شہید ہوتے ہیں تو رسالت مآب علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہے تھے، سید الشہداء کے حوالے سے آپ کو تلاش کر رہے تھے کہ میرے چچا کدھر ہیں۔ تلاش کرتے کرتے جب دیکھا تو آپ کا مسلح کہتے ہیں باڈی آرگنز کو کاٹ دینا، ناک، ہاتھ، کان، جگر، سب کچھ پورے اعضاء کا مسلح کر دیا، ساری باڈی کاٹ دیا۔ فرمایا وَقَدْ جُدِعَ وَمُسِّلَ بِهِ، آپ نے دیکھا تو آپ کا مسلح کر دیا گیا، آپ کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جگر نکال کے ہندا نے چبایا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ڈوری میں پرو کے اپنے گلے میں ہار ڈال لیا، اور آپ نے دیکھا تو فرمایا فلن اصابہ بمثلے کا، فرمایا چچا آج کے بعد میری امت میں آپ جیسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی۔
آج کے بعد میری امت میں آپ جیسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی. اور فرمایا واللہ لا امثلن ب70 منہم مکانک، فرمایا خدا کی قسم میں آپ کے بدلے 70 کفار کا اسی طرح مسئلہ کروں گا. یہ آپ کے جذبات تھے. یہ کیا تھے آپ کے؟ فرمایا کہ میرے چچا کا مسئلہ کیا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا ہے، میں 70 کا کروں گا. میاں صاحب بات بڑی غور کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی نازل فرما دی. بات انتقام کی تھی نا. آپ تو کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہتے ہیں نا آپ سراپے رحمت ہے نا. تو یہاں تو انتقام کی بات آ رہی تھی نا. اللہ نے منع فرما دی. فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اللہ فرماتے نہیں میرے حبیب ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا. جتنی کوئی تکلیف دے اگر بدلہ لینا ہے تو جواباً اتنی ہی تکلیف دینی، اس سے زیادہ نہیں دینی، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دینی. وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، اے میرے محبوب اگر آپ صبر کر جائیں، لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کر جائیں تو اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ صبر کی توفیق دینے والا بھی آپ کا رب ہی ہے. ہم آپ کو توفیق دیں گے، ہم آپ کو حوصلہ دیں گے، ہم آپ کو صبر عطا فرما دیں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے ایک قتل کے بدلے میں نے 70 قتل کرنے ہیں. ایک اگر باڈی کو مسلح کیا گیا تو میں نے 70 کرنے ہیں. فرمایا ایسا نہیں کرنا آپ نے. رسالت مآب علیہ السلام کی پھپھی جان حضرت صفیہ ہمشیرہ ہے جی عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں اور امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہیں. وہ تشریف لا رہی، بڑی محبت کرتی تھیں. اور رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے بیٹے سے کہا کہ زبیر بن عوام سے کہا جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی ماں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں گی. وہ زبیر بن عوام روکے کے بعد آگے ہاتھ ایسے کہ ماں آپ آگے نہیں جا سکتے، بھائی کی طرح میرا کہتے آپ آگے نہیں جا سکتی. روکا وہ تو ماں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کو دھکا دیا، پشت کے بل گرے. کہا آپ سے صبر نہیں. فرمایا اللہ کی رننا واحتسبنا ان اللہ، فرماتی ہیں کہ تم صبر تو کرو. آج صفیہ کا صبر دیکھ کے آسمان بھی رش کرے گا. تو دیکھا بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے اور اعضائے بدن سارے کٹ چکے ہیں، پہچانی نہیں جا رہی، لیکن کمال کا صبر کیا. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتل حمزہ بن عبد المطلب غسلتہ الملائکہ، فرمایا میرے چچا کو شہید کیا گیا اور میرے چچا کو غسل دینے والے جو ہیں وہ آسمان سے فرشتے آئے. آپ تشریف لائے. اچھا یہ ایک فطری سی امر ہے، جب ہمارے ہاں کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے، گھر میں کوئی حادثہ اور سانحہ ہوتا ہے، تو اگر کیٹاگوریکلی دیکھیں نا، یوں سمجھیے کہ اگر یہاں کوئی سانحہ ہوا، یہ ہاؤس ہے، گھر ہے، میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو جتنے لوگ میرے گرد و نواح میں بیٹھے ہیں میں ان سب کے چہروں کو دیکھتا ہوں. اور جو میرے دکھ میں شامل ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، جن پر رقت طاری ہوتی ہے، ان کی رقت اور ان کی اشک بار آنکھیں میری ڈھارس بندھاتی ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ یہ لوگ میرے غم میں شریک ہیں. اور جو اس کونے میں بیٹھ کے مسکرا کے باتیں کر رہے ہوں، کوئی وہاں باتیں کر رہا ہو، کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ بیٹے کی یا باپ کی میت گھر پہ پڑی ہو، آپ زاروں قطار رو رہے ہوں، جو تو آپ کے ساتھ سسکیوں اور آہوں میں شامل ہیں، ان کی سسکیاں اور آہیں آپ کی ڈھارس بندھاتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں. اور وہیں بیٹھ کے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی گپوں میں مصروف ہوں، یہ زخم تا حیات نہیں جاتے، قبر کی دیواروں تک ساتھ چلتے ہیں. یار میرا والد فوت ہو گیا تھا، میں کس حالت میں تھا، یہ بیٹھے گپیں لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے. یہ چیزیں کبھی نہیں جاتی. رسالت مآب علیہ السلام جب واپس مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا لکن حمزہ اللہ بواکی لہو، اشکبار بھی ہو جائیں. اور جب وہ آ کے خواتین بین نہیں کیے، جب انہوں نے آ کے آنسو بہائے اور اشک بار ہوئیں، رسالت مآب علیہ السلام کی ڈھارس بندھی، تو آپ نے انہیں دعا دی. فرمایا رضی اللہ عنکن، میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے. وَأَنْ أَوْلَادَكُنَّ، فرمایا اللہ آپ سے راضی نہیں ہوا بلکہ آپ کی اولادوں سے بھی راضی ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آج کے دن سید الشہداء کا ذکر کرنا، اللہ مجھ سے بھی راضی ہے اور آپ سے بھی راضی ہے. اللہ مجھ سے بھی راضی ہے. جنہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے چچا پر اشک بار ہو کے اظہار تعصف اور اظہار غم کیا، ان پر اگر اللہ راضی ہوا اور ان کی اولادوں سے راضی ہوا تو یقیناً میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ آج اس ہال کے اندر موجود ہر فرد سے بھی راضی ہے اور ان کی اولاد بِأَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ. فرمایا اچھا اگر تم نام رکھنا مجھ سے پوچھتے ہو جو مجھے تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسند ہے، کیا وہ نام رکھو گے؟
ہاں یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا حمزہ تو ابن عبد المطلب، تو مجھے اللہ کی اس مخلوق میں سب ناموں میں سے زیادہ نام کیا پسند ہے؟ حمزہ۔ کیا نام پسند ہے؟ حمزہ۔ تو فرمایا پھر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو، اور انہوں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ دیکھتے ہیں جی کہ اگلی حدیث اگر میرے پیش نظر آتی ہے، آپ رسالت مآب علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے جی، آپ نے دودھ بھی پیا، بلکہ 3 ماؤں آزاد بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ 2 سال بڑے تھے۔ سیدنا عمر فاروق جب تلوار لے کے آ رہے تھے نا دار ارقم کے اندر، اسلام قبول کرنے کا وقت تھا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ عمر فاروق آ رہے ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کون کھڑا ہوا تھا؟ تو پھر حمزہ سے زیادہ ان کا بہتر خیر مقدم اور استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نیکی کے ارادے سے آ رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ جَا يُرِيدُ شَرًّا فَقَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، تلوار باہر نکال لی تو فرمایا کہ آج عمر کا اثر یہاں ہوگا۔ اگر وہ شر کے ارادے سے آ رہے ہیں، آگے بڑھے، اور ظاہر ہے پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا، وہ لمبی بات آتی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے سب سے پہلا پرچم جو دیا تھا سید الشہداء کے حوالے سے دیا تھا۔ دیکھتے ہیں میں 2-3 حدیث لے کے نا جی میں حفیظ جلندری کہتے ہیں جی جنگ و حرب و ضرب و جراحت ایک بہانہ تھی۔ کہتے ہیں جنگ جتنی تھی ایک بہانہ تھا، حقیقت میں نشان حق زمانے کو دکھانا تھا کرشمہ عاشقوں نے فوق عادت کا جمانا تھا دلوں پر۔ اپنے چچا کے ساتھ شہید ہو کے وادی احد میں دفن ہو جاتا، اور آپ بڑی باقاعدگی سے جو تھے زیارت کرنے جاتے تھے شہدائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دے تو یہ میری حدیث سن لیجئے گا، اور آپ نے بڑے اشتیاق کے ساتھ جانا ہے۔ فرماتے ہیں ابی ہریرہ فرماتے ہیں حضور جب گھاٹی کے نچلے دہانے پر پہنچتے فرماتے السلام علیکم بما صبرتم، دعا سلام فرماتے کہ تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار۔ شہدائے احد کے پاس سے گزری تو فرماتی ہیں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو علیہ السلام ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، کہتے واللہ خدا کی قسم فسمعنا کلاما رد علینا، اپنے ان کانوں سے بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان افضل الخلق یوم یجمعہم اللہ رسل، روز قیامت سارے اکٹھے ہوں گے، ان میں سب سے افضل اللہ کے رسول سب سے افضل ہوں گے، تو افضل الناس بعد الرسل الشہداء، اور رسولوں کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مقام ہوگا وہ شہداء کا ہوگا۔ وَإِنَّا أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حمزہ بن عبد المطلب، اور سارے شہیدوں میں سب سے بلند مقام پر کون ہوں گے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسالت مآب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جبریل کو دیکھنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ بڑی عجیب سی خواہش ہے، ایک عام آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، نبی کی آنکھ تو دیکھے تو سمجھ آتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ارنی جبریل، مجھے جبریل دکھائی فی صورت ہی، جبریل ہیں کیسے؟ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقال انک لا تستطیع ان تراہ، فرمایا چچا امپاسبل، یو آر انیبل ٹو سی ہم ود نیکڈ آئی، کھلی آنکھ سے جبریل کو دیکھنا پاسبل نہیں، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں نہیں مجھے دکھائیے۔ اب چچا تھے وہ بھی اتنا پیار کرنے والے، ضد کر لینی میں نے تو دیکھنا ہے۔ فقاد، فرمائے بیٹھ جائیے۔ فقاد فنزل جبریل خشبتی، کانا فی القابتی، کعبہ کی لکڑی کے پاس جبریل جب اوپر سے نازل ہوئے۔ یلقی المشرکون علیہ ثیابا، مشرک وہاں اپنے کپڑے باندھتے تھے۔ فرمایا اذا طافوا، جب وہ طواف کر رہے تھے، فقال ارفع طرفک، فرمایا چچا ادھر دیکھیے، آنکھ اٹھائی، جبریل آ گئے ہیں، آنکھ اٹھائیے۔ ارفع طرفک فانظر، فرفع طرفہ، آپ نے ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھا، فرا قدمیہ، جبریل کے قدم کا ایک حصہ نظر آیا ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جبریل کے قدم کا ایک حصہ نظر آیا، فرماتے ہیں مثل زبرجت کا زرع الاخضر، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زمرد کی طرح سبز رنگ کے پاؤں تھے، اتنی تیز روشنی، اتنا نور تھا۔ فرماتے ہیں فخر مغشیا علیہ، جوں ہی میری نظر ٹھہری جبریل کے قدم کی یہ نورانیت پر ٹھہری، وہیں غش آیا اور وہیں بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ قدم کا ایک حصہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میں نے آج رسالت مآب علیہ السلام کے چچا کا ذکر کیا، ام محترم کا ذکر کیا، یا اللہ میری اور میرے اقتداء میں اس جمعہ کو ادا کرنے والوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ روشن کرے جی آپ کے ضمیر کو، آپ کے دلوں کو، آپ کے ایمان کو جلا بخشے۔ میں نے ڈاکٹر پرویز صاحب تشریف فرما ہیں جی، یہ لاسٹ ٹائم بڑے
بالغ النظر ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے. کسی نے کویسچن ریز کیا، وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تو اصل مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا، بس اوقات بات کرتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے مجھ سے. اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے ماں تو کرینے بھی کام کرتی ہیں. کنسٹرکشن ہوئی نا مسجد نبوی کی، تو کرین کا شور نہیں ہوتا، کنسٹرکشن کا شور تو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسی صورتحال تو کسی نے کویسچن اٹھایا تو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ ہے. تو خود ہی پھر کہنے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں نیت کا شمار ہوتا ہے. رسالت ماں علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اونچی آواز میں نعرے بھی لگائے جاتے تھے، سلام بھی پڑھا جاتا تھا، بچیاں بھی دف بجا کے پڑھتی تھیں. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ ایسی آواز جو رسالت ماں علیہ السلام کو اذیت دے وہ اس ضمن میں آتی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی ضمن میں آتی ہے. جی اگلی بات ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، حجرات کی آیت پڑھ رہا ہوں جی میں. اور رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تقدیم نہیں کرنی. آپ نے تقدیم کہتے ہیں اسٹیپ فارورڈ، قدم آگے بڑھانا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے قدم نہیں آگے بڑھانا میرے نبی سے. اچھا اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پیش قدمی، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اچھا کوئی نہ کوئی چیز مینشن تو ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے اس میں مفعول جو ہے آبجیکٹ کو مینشن ہی نہیں فرمایا، آبجیکٹ کو ویسے اللہ نے حذف فرما دیا ہے. سمپل ایک آرڈر دے دیا کہ لا تقدمو، کہ تم نے میرے نبی سے آگے تقدیم نہیں کرنی. کوئی کام، کوئی کال، کوئی فعل میرے نبی سے آگے نہیں ہونا چاہیے. نہیں. اچھا اگر میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے اس دروازے سے باہر نہیں نکلنا، تو ایک باؤنڈنگ ہو گئی، آپ پابند ہوں گئے. آپ دروازے سے باہر جا سکتے ہیں لیکن آپ مجھ سے آگے چل بھی سکتے ہیں، مجھ سے پہلے بیٹھ بھی سکتے ہیں، مجھ سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. چونکہ میں نے اسپیسیفائی کر دیا، میں نے اس کو ہونا چاہیے. کوئی کال اور فعل کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مقدم نہیں ہونا چاہیے. یہ اگلی آیت لیتے ہیں جی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو حجرات سے باہر آوازیں دی، کمرے سے باہر آوازیں دیں، اکثرہم لا یعقلون. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اکثر کیا ہے؟ بے عقل ہیں. لا یعقلون ولو انہم صبروا. فرمایا کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، صبر کرتے، میرے نبی خود باہر تشریف لے آتے. فرمایا اللہ کانا خیر اللہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. اچھا میں آج سے کوئی 45 ایئرز اگو کی بات کرتا ہوں. سہولیات نہیں تھی. میرے دوست ڈاکٹر خاور، گھر ہمارے تھوڑے قریب میں، جیسے یہ میرا گھر ہے تو سامنا گیٹ جو ہے باہر والا، وہاں ان کا گھر تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ میں جب شام کو اپنے عصر کے بعد نکلنا ہوتا، باہر جاتے تھے، سارا بھی کھیتیاں تھیں. تو کیا کرتے تھے؟ کوئی سموسہ کھا لیتے تھے میکسیمم، یا کوئی ڈرنک لے لیتے تھے. جسٹ 40 اور 45 ایئرز اگو. تو وہ اتنا ہم دونوں نکلتے. اب ہم نے بلانا ہوتا تھا. اچھا ہوتا یہ تھا کہ اگر میں جا کے بیل دوں نا، تو اس بیل سے سارے کانشیس ہو جاتے تھے، ان کے والد بھی، والدہ بھی. وہ آ کے بیل دیتے، میرے گھر والے کانشیس ہو جاتے کہ کتنے ٹور چلے نے ایسے شام نو. عصر کے بعد ہم نے نکلنا ہوتا تھا. اب ہم نے کوٹ، ہم نے یہاں ہاتھ رکھنا، زور سے آواز دینی. خاور اس کے کان پہلے کھڑے ہوتے تھے کہ آواز آنے والی، وقت ہو چکا ہے. میرے کان بھی کھڑے ہوتے تھے. تو آواز دینا کوئی ایسا معیوب بھی نہیں تھا. اگر آپ کسی کو باہر جا کے آواز دے دیں، اگر آپ کے پاس سہولت نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا جی، 70 اور 80 ممبرز سے ان کے افراد تھے. بہت بڑا قبیلہ. 3 سردار تھے، زبرقان بن بدر، عطارد بن حاجب اور قیس بن عاصم. رسالت ماں علیہ السلام کیلولہ فرما رہے تھے، کہتے یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا. اے محمد باہر تشریف لائیے، ہمارے پاس تشریف لے آئیے. آپ نہیں آئے نا. بتاؤ کیا کہتے ہیں یہ بات سننے والی؟ ذرا توجہ کیجئے گا. 3 بار آواز دی، آپ باہر تشریف لائے. کہتے ہیں شیخی بکھارتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد انا مدحنا زین. میں محمد آپ جانتے نہیں، سسم آپ جانتے نہیں، ہم وہ قبیلہ ہیں، ہم وہ سردار ہیں جس کی ہم مدح کرتے اس کو مزین اور آراستہ کر دیتے ہیں. جس کی ہم مدح کر، تکبر دیکھیں، جس کی ہم تعریف کر دیں سارا زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے. وہ مزین بھی ہو جاتا ہے اور وہ اوصاف سے متصف بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ان شتمنا شین، اور جس کی ہم خامی برائی بیان کرتے ہیں، جس کو ہم مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں سارا زمانہ اس کی مذمت کرتا ہے، وہ مذموم ہو جاتا ہے. وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْعَرَبِ، اور ہم عرب کے سب سے فائق قبیلے کے لوگ ہیں. جب رسالت مابعث نے یہ بات سنی، فوراً باہر تشریف لے آئے. فوراً باہر تشریف لے آئے. فرمایا کذبنا، جھوٹ بولا تم نے. کذب، تم جھوٹ بولا، تم سب نے جھوٹ بولا. فرمایا بل، یعنی ایسا نہیں ہے.
فرمایا مدح اللہ زین، جس کا میری رب تعریف کرے گا وہی مزین ہوگا اور وہی لائق تعریف اور توصیف ہوگا. فرمایا وشتمہ شین، اور جس کو میرا رب مذمت فرمائے گا وہی قابل مذمت ہوگا. یہ اختیار میرے رب کا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ذلت عزت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور تم نے کہا نحن اکرم العرب، ہم اکرم سب سے عرب میں اکرم ہیں اور سب سے فائق ہیں. فرمایا نہیں، وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. فرمایا تم میں سب سے زیادہ فائق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یا آپ کے قبیلے سے تھے؟ ان کے قبیلے سے تھے. فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، تم میں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا وہ محترم اور مکرم تھے. پھر وہ زبرکان شاعر ان کا مقابلے میں آیا، خطیب ان کا مقابلے میں آیا. رسالت امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو آپس میں جب آمنا سامنا ہوا تو نتیجہ یہ نکلا، حسان بن ثابت کے سامنے بھی کوئی نہیں ٹھہرا اور ثابت بن قیس کے سامنے بھی کوئی نہیں ٹھہرا. سب نے سر نگوں کیے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا 80 لوگ مسلمان ہو گئے. مجھے بات بڑی اچھی لگی. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ پتہ کون ہے؟ رسالت امام علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے پہلے مفسر. رسالت امام علیہ السلام پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو صحابہ کو ایمبیگیٹی، ابہام یا کلیئرنس نہ ہوتی، ایلیبریشن چاہیے ہوتی، تو آپ فرماتے کہ ابن عباس سے پوچھو تمہیں سمجھا دے گا. کسے پوچھو؟ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کی سورۃ دخان کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو ہم نے غرق کیا، نہ اس کی موت پر آسمان رویا نہ زمین روئی. آپ نے وحی کی آیات تلاوت کی. جانے لگے صحابہ کے اسلم وہ یہ آسمان زمین روتا ہے. فرمایا ابن عباس سے پوچھو، یہ وضاحت کریں گے. ان سے پوچھو. ان سے پوچھا یہ آسمان زمین کیسے روتا ہے؟ فرمایا مومن جب زندہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی پیشانی زمین پر آتی ہے تو زمین کا رزق بن جاتا ہے. جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کی خوراک بن جاتی ہے. جب اسے موت آتی ہے اس کے سجدے بھی رک جاتے ہیں، اس کی دعائیں بھی رک جاتی ہیں، تو آسمان بھی روتا ہے 40 دن اور زمین بھی روتی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. عبداللہ ابن عباس ابی بن کعب کے پاس جاتے تھے معرف قرآن سیکھنے کے لیے. ان کے گھر جاتے تھے. آپ ادب دیکھیے استاد کا. آپ یونیورسٹیز میں قتل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اساتذہ کیا احترام کرتے ہیں. میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کروں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے. عبداللہ ابن عباس بنو ہاشم سے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں. ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، معرف قرآن سیکھنے جاتے تھے. ان کی دہلیز پر جا کے باہر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے جب تک وہ خود باہر نہ آ جائیں. باہر تشریف نہیں لاتے تھے. کئی بار ابی بن کعب ناراض ہوتے کہ آپ خانوادہ رسول سے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، آپ مجھے جگا لیا کریں. فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، انتظار کرنا بہتر ہے. پتہ کیا کہا عبداللہ ابن عباس نے؟ آر یو ویکنگ؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ بتاؤں کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتی. فرمایا ابی بن کعب میں امام الانبیاء کا چچا زاد آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی کا امت کا عالم دین کون؟ عالم دین. فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتی کالنبی فی امتہ. جس طرح نبی کا مقام اپنی امت کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح ایک عالم کا مقام اپنی قوم کے اندر ہوتا ہے. عالم کا مقام مجھے I couldn't forget the moment. یہاں بہت بڑا ایک فنکشن تھا اور میں بھی موجود تھا. ہمارے بہت اچھے دوست تھے، ان کی والدہ کا انتقال تھا. افتخار صاحب بھی وہاں موجود تھے. آپ کے پولیٹیکل لیڈر وہاں آئے اور ظاہر ہے ان کا کر و فر بھی تھا. میں اور رضا ثاقب صاحب تھے، شاید نام سنا ہو. رضا ثاقب صاحب تھے اور ہم دونوں تھے جی. میں ان کا سینئر تھا. وہ ظاہر ہے میرے ہاتھ چومتے ہیں، خیال کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اساتذہ میں سے ہوں. تو ہم دونوں وہاں موجود تھے. گفتگو انہوں نے کی، دعا میں نے کرنا تھی. اور جب ہم دونوں نکلے وہاں سے تو وہ پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے او مولوی صاحب ادھر آؤ، ادھر آؤ، ذرا ادھر آؤ مولوی صاحب ادھر آؤ. انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، ہم نے اس کی طرف دیکھا. کبھی لہیم شہیم تھے، بڑا معروف انٹرنیشنل فگر ہے. میں نے اشارہ کیا آنکھوں میں، کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں نے آہستہ سے کہا کہ اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم دونوں رول ماڈل ہیں، دونوں سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی تو یہ
پریسیڈنٹ بن جائے گی، مثال بن جائے گی. میں کہ آ جائے خام، آپ بھی تھے شاید وہاں، آپ بھی تھے وہاں موجود تھے، انصر صاحب بھی، ہمارے امام صاحب بھی موجود تھے. میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، ہم دونوں واپس آئے. واپس ایتھے کھلو کے فوٹو بنواؤ ساڈے نال. میں بھی کھڑا ہو گیا، ہم دونوں کھڑے ہو گئے، تصویر بنوا لی. میں بھی چلا پیچھے، افتخار صاحب بھی چل، جو غلام علی صاحب بھی، انصر صاحب بھی ہمارے پیچھے پیچھے. ہم آگے تصویر بنا کے ہم واپس آ گئے. کیا کہیں گے؟ میرا خیال کچھ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. خاموش ہو جاتا ہوں، کچھ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. عبداللہ ابن عباس کی بات سن لیتے ہیں. آپ نے فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. فرمایا ابی بن کعب، میری بات یاد رکھیے گا، میرے نبی کی امت کا عالم، اس کی مثال بالکل ایسے جیسے نبی کا مقام جو ہے امت کے اندر ہے. وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ فی حق نبی ہی، کیا اللہ نے اپنے نبی کے حق میں یہ نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے روکا نہیں سب لوگوں کو کہ خبردار آواز نہیں دینی، میرے نبی کو باہر بیٹھے رہو جب تک کہ وہ خود نہ نکل کے باہر آ جائیں، تم انہیں آواز دے کے بلا نہیں سکتے، ان کے آرام کا خیال کرو. کیسا لگتا ہے کہ میں نکلنے لگوں تو کہ ہمارے سب کی گل چھیتی ہے، 2 منٹ بیٹھے جاؤ نا. کیسا لگتا ہے؟ از اٹ رائٹ؟ اب نہیں بولیں گے. علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ عالم دین جب نکلنے لگے اس کو پیچھے سے آواز نہ دیا کرو، پیچھے سے آواز نہ دیا کرو. چلیں اب آپ نے کہیں گے مولانا نے اپنے بھی بڑے فضائل بیان کر لی ہیں، باتوں باتوں میں مولانا نے ہمیں انجیکشن دے دی اپنے فضائل کے. لیٹس سی اندر تھنگ. آئیے کچھ اور دیکھتے ہیں. میں آج آپ سے غسل کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں. بچے بھی میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے، بھتیجا بھی ہے، بیٹا بھی ہے. مجھے غسل جنابت سیکھنا ہے آپ لوگوں سے. یہ جتنا بھی پنڈال ہے ہال میں ینگسٹر زیادہ ہیں اور دوسری ایج کے لوگ جو ہے کمپیریٹیولی کم ہیں. کوئی غسل کا طریقہ مجھے سکھا دے. ایک ہوتا ہے غسل جو آپ یوزلی آپ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں. ایک غسل جنابت ہوتا ہے جب بندہ ناپاک ہوتا ہے. اب یہ ناپاک تو میں نہیں سمجھاؤں گا، یہ تو آپ چھوٹے بچے سے پوچھے، وہ بھی آپ کو بتا دے کہ ناپاک کیسے ہوتے ہیں. اتنی ٹرینڈ ہماری جنریشن جو ہے. بندہ ناپاک ہو جائے تو غسل کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے غسل اس کا، یا وہی ہوتا ہے؟ آپ مجھے سکھائیں گے؟ کیا اس کے کوئی فرائض بھی ہوتے ہیں غسل کے؟ 5 7 یا 3؟ 3. چلیں جی. پہلا فرض جو ہے غسل کا وہ ہے جی المزمزاتو. کلی کیا ہے؟ اچھا یہ کلی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ کہاں تک پانی نہیں جانا ہے؟ تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پانی یہاں تک نہیں جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، فرض رہ جائے گا؟ کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی بات. والاستنشاق، دوسرا ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھانا. یہ پانی چڑھ جاتا ہے ایسے، یا جسٹ یو ہیو ٹو انہیل، یو ہیو ٹو انہیل. پانی کو رکھ کے نا ہتھیلی پہ، یو ہیو ٹو انہیل، ایسے اوپر چڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب وہ یہاں جا کے مرچیں لگتی نہیں جگہ پر جا کے، جب تک مرچیں نہ لگے تب تک آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پکڑ کے ایسے ایسے کر لیتے ہیں، یہ پانی چڑھا رہے ہیں. یہ پانی نہیں چڑھتا. میں استاد ہوں، مجھے زندگی کا ایک طویل عرصہ فقہ پڑھاتے گزر گیا. میری باتوں کو ضائع نہ کیا کریں. پانی کہاں تک چڑھانا ہے؟ یہاں تک. جب مرچیں لگیں، وہ ہو نا جلن سی، تب آپ نے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ غسل و سائر البدن، پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا. ٹھیک ہو گیا. اگر ان میں سے کوئی ایک فرض رہ جائے تو غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پکی بات ہے، پکی پختہ، نہیں ہوگا غسل. تو وہ اگر میں نے 2 دن نمازیں بھی پڑھ لی ہیں اور کوئی روزہ بھی رکھ لیا ہے اور آدھا وظائف بھی پڑھے ہیں، تو کیا نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہو جائیں گی؟ ساری لوٹائی جائیں گی. ساری کیا ہے؟ غسل. ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو غسل کیا ہے؟ نہیں ہوگا. غسل کیا ہے؟ نیکٹرن یورائسس ہو جاتا ہے رات کو، جسے آپ احتلام کہتے ہیں، رات کو ہو جاتا ہے، یہ دن کو صبح سوتے ہوئے ہو جاتا ہے. تو بندہ پاک نہیں ہوتا جب تک تینوں فرض پورے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ابہام تو نہیں کوئی؟ اچھا، میں غسل کرنے اندر گیا اور وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں یہ کون سا غسل تھا. میں نے تو سمجھا جیسے میں یوزلی غسل کرتا ہوں، ڈیلی کر کے جاتا ہوں، میں وہی کر کے صبح نکل کھڑا ہوا باہر آیا. اور جب میں نکلنے لگا گیٹ سے باہر تو مجھے یاد آ گیا، I have to get purification.
میں نے کپڑے نہیں اتارنے کاٹن کے، نہ میں نے شوز اتارنے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں تیار ہو کے پرفیوم لگا کے باہر نکل کھڑا ہوا ہوں، اب مجھے حل بتا دیجیے میں کیا کروں؟ آپ نے کہنا مولانا چلو واپس واش روم جاؤ تو دوبارہ غسل کر کے پھر باہر نکلو، مجھ سے نہیں ہوتا، تو کیا کروں؟ تو وہ نماز ادا کروں گا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا ویسے میں نے ایک اور کام کر لیا جی، ناک میں پانی چڑھا لی ہے، میں نے کلی نہیں کی، اس کے بدلے میں نے غٹا غٹ پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے، کوئی ریلیکسیشن دیں گے آپ مجھے؟ کوئی سہولت مجھے دے دیجئے، وہ میں نے پانی پیا ہے پورا۔ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے علامہ صاحب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اف وداؤٹ اینی انٹینشن، نیت نہیں ہے، بس میں نے اس کو پانی کو لیا گلاس پورا پھر ناک پہ پانی چڑھا لیے چل پڑا ہوں، دیں گے رعایت دیں گے کوئی؟ الدین و یسرن، حدیث پاک میں تو دین آسانی کا نام ہے، کوئی آسانی پیدا کر دیجئے میرے لیے، وہ پانی جو میں نے پیا ہے اس کو آپ غرارے اور کلی کا قائم مقام قرار دے دیجئے، میرے دل کو راحت ہو جائے گی، دے دینا، دے دیجئے، نہیں دینا غرارے اور کلی کے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، بات میری فالو کر رہے ہیں آپ؟ آئی ایم ایڈریسنگ ٹو یو، آپ سے مخاطب ہوں، آپ فالو کر رہے ہیں میری بات کو؟ اگر آپ نے پانی پی لیا اور ناک میں پانی چڑھا لیا تو سفیشینٹ ہو گیا۔ آئیے جی امام بخاری کے حدیث لیتے ہیں، راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور حدیث کا نمبر 248، فرماتی کہانا اذا اغتسل من الجنابۃ رسالت ما فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو واش دا افیکٹڈ ایریا۔ فالو آپ نے فالو کر لیا، سارے پڑھے لکھے لوگ، انگریزی سمجھتے نہیں آپ لوگ، واٹ آئی ایم سیئنگ؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو واش، یو ہیو ٹو کلین ود واٹر دا افیکٹڈ ایریا، اس کو پہلے اس کو وہ آپ نے واش کرنا ہے، دین یو ہیو ٹو واش یور ہینڈس، پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ کو، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو وقان اذا اغتسل من الجنابۃ بدا فغسل یدیہ، سب سے پہلے اپنی امام بخاری کی تھی ہاتھ دھوتے، ثم توضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر ویسے وضو فرماتے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ کیسے وضو فرماتے؟ نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ اپنا انگلیاں پانی کے اندر ڈالتے، فیحلل بها اصول الشعر، پانی ڈال کے اپنے بالوں، یہ چلو بھر کے ڈال کے نا ایسے ایسے بالوں کرتے تاکہ بال آپ کے لمبے تھے نا، ان کی جڑوں تک پہنچاتے۔ ثم یصب علی راسہ، پھر پانی سر پر پہنچاتے، ثلاث غرف بیدیہ، 3 چلو بھر کے۔ کتنے چلو بھر کے؟ 1 2 3، سب سے پہلے بال بڑے تھے ان کے جڑوں تک پانی پہنچاتے، اور چلو بھروں 1 2 3 چلو ڈالوں۔ وہ ڈبہ اگر دے دیں اجازت میں ڈبے کو استعمال کر لوں، کوئی شاور آن کر لوں، کر لیں۔ اب ہمارے پاس سہولت ہے، شاور کی بھی سہولت ہے ہمارے پاس، اور پانی ٹب بھی موجود ہے، ڈبہ بھی جو اس کے اندر وہ ہے ڈول سا جو ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب وہ قائم مقام ہوگا، ان چلوں کے قائم مقام ہوگا۔ تو گویا آج میں نے بلکہ آپ نے نہیں بلکہ آج میں نے آپ سے غسل جنابت سیکھ لیا، آج آپ نے مجھے سکھایا اور میں نے سیکھا۔ رسالت مآب علیہ السلام ایک اور کام کیا کرتے تھے جی، وہ پھر واش روم سے اپنے جہاں غسل فرماتے ایک طرف ہٹ کے اپنے دونوں قدموں کو دھوتے تھے، دونوں پاؤں کو۔ اسی میں کیا حکمت ہے؟ پورا غسل کرنے کے بعد پاؤں تو دھل جاتے ہیں نا ساتھ، آپ دوبارہ اس جگہ کو چھوڑ کے ہٹ کے دوبارہ اپنے قدمین مبارک کو دھوتے تھے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا اس کے اندر کیا ہو سکتے؟ علی میاں آپ ہی بتا دیں وجہ کیا ہے؟ یہ آخر میں ہمارا جمعہ کلاس روم بن جاتا ہے نا، وہ بات ہی ہے۔ وہ پاؤں کو الگ دھونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں جو بدن پہ آپ کے پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ پانی جو ہے آپ کی آلائش کو، آلودگی کو دور کر رہا ہوتا ہے، اور نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ الگ سے پاؤں کو دھو لیتے۔ آج بھی اگر آپ کے واش رومز کے اندر پانی کھڑا ہو جائے تو آپ کو باتھ روم تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کے پاؤں کو دوبارہ دھونا چاہیے، اور اگر آپ نے چپل پہن رکھی ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پانی نکل گیا واش روم سے سارا پہلے والا پانی تو تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ کو جزائے خیر دے، آج آپ نے مجھے غسل کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، سنتے عطا فرما دیجیے۔